ناظرین، لاہور میں کالعدم تحریک لبیک کے کارکنوں نے 7 پولیس اہلکاروں کو تشدد کے بعد یرغمال بنا لیا، جن میں سر فہرست ڈی ایس پی نواکوٹ ہیں۔ یرغمال بننے والا یہ شخص کون ہے، جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں نے جنہیں یرغمال بنایا وہ کون ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ ڈی ایس پی نواکوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سپہ سالار عمر فاروق رضی اللہ کے ہم نام ہیں۔ ڈی ایس پی عمر فاروق بلوچ لاہور پولیس کا وہ افسر ہے جو پورے ڈپارٹمنٹ میں اپنی انصاف پسندانہ سوچ کی وجہ سے مشہور ہے۔ چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین سنت مبارکہ یعنی داڑھی شریف سجا رکھی، زبان پر ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ معمولات زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہیں۔ محکمہ اور جرائم سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو اللہ کے پاک نام سے بات شروع کرتے ہیں۔ کیا ملزم نشے کا عادی ہے یا کوئی گیم کھیلتا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئندہ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو جیسی بھی صورت ہوگی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ یرغمال بننے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کا کیا بیان سامنے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں نواکوٹ ڈی ایس پی۔ یہ آج ایک آپریشن کر رہے تھے، یہ جو تھانے کے آگے بلاکٹ ہے تھا، تو وہاں مشتعل ہجوم کے پاس آ گئے، تو پھر قاری فاروق صاحب نے ان کو ساروں کو روکا اور ان سے نجات دلائی۔ اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ جب ایک معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے اور آپس میں کوئی افہام تفہیم کا راستہ نکلنا چاہیے۔ یہ میری دائیں جانب تین افراد شہید ہو چکے ہیں اور کافی ساروں کو گولیاں لگی ہیں۔ تقریباً 10-15 بندے زخمی ہیں، تو یہ استدعا ہے کہ اس کا کوئی افہام تفہیم کا راستہ، کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکالا جائے، اور مطلب ہے ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ خود سوچئے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ناموس رسالت کے نام پر معاشرہ 2 گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ حکومتی احکامات پر امن و امان کو بحال رکھنے والے پولیس اہلکار بھی نعرہ تکبیر اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، جبکہ جلاؤ گراؤ کرنے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب تک پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنان کے درمیان اس تصادم میں کل 16 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 1000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے بعد معاملات سنبھل ہی نہیں رہے۔ 192 مقامات پر ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کیا گیا، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 191 مقامات کو کلیئر کروا لیا، لیکن ابھی بھی مرکز رحمت للعالمین پر احتجاج جاری ہے، جہاں پر تصادم جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذمہ داری کی۔ موجودہ انتشاری صورتحال کی سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت پر آتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ناموس رسالت جیسے حساس معاملات کو احسن انداز سے حل نہیں کیا گیا۔ جب کالعدم ٹی ایل پی سے معاہدہ کیا گیا تھا تو اس پر پورا اترنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ اگر حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو کالعدم تحریک لبیک نے معاملے پر مزید گفت و شنید کیوں نہیں کی اور حالات کی نزاکت کو نظر انداز کرتے ہوئے انتشاری کال کیوں دی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ گولیاں چلانے والے بھی کلمہ گو اور گولیاں کھانے والے بھی ناموس رسالت کے علم بردار، سب سے زیادہ پسنے والی عام عوام بھی اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ہماری حکومت کالعدم تحریک لبیک اور عام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را معاملات کو خراب کرنے کی بجائے معاملات کو حل کیا جائے۔